پھر ماں باپ کے پاس بیٹھ کے بچہ کیا کرے؟ جیسے بچپن میں اپنی کہانیاں سنائی تھی، اب ان کی سنے. کتنی کہانیاں سنائی، جتنی سنی تھی اتنی ہی اب والدین کی کہانیاں سننی چاہیے، ان کے بچپن کی یادیں. کبھی آپ بوڑھے والدین سے پوچھ کے دیکھیے کہ جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ 5 ایئرس کی تھیں پھر کیا کرتی تھیں. ماں سے پوچھ کے دیکھیے، باپ سے پوچھ کے دیکھیں، کھل اٹھتے ہیں. اور ماں باپ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو بڑھاپے میں انہیں اپنا بچپن زیادہ یاد آتا ہے، اپنے ماں باپ انہیں زیادہ یاد آتے ہیں. میں نے ایک فیملی میں دیکھا، بہت ہی زندگی میں کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بہت کیئر کرنے والے ہوتے ہیں. ایک فیملی کے ساتھ ہمارے بڑے کلوز فیملی ٹرمز ہیں، اور اس میں بزرگ والدہ، اب ان کے نواسے نواسیاں بھی جوان ہو گئے، آگے ان کے بھی بچے ہو گئے، پوتے پوتیوں کے بچے ہو گئے، یعنی فیملی جو ہے وہ دور تک پھیل گئی الحمدللہ. اور جو بزرگ والدہ ہیں، کتنی زیادہ کیئر ہے کہ بیٹا جب اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو ہر روز کہتا ہے کہ امی اب آپ سبق سنائیں. ایک دفعہ میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا آنے والا ہے. میں نے کہا اچھا، تو بیٹا آگے کیا کرے گا؟ کہتے آتے ہی کہے گا سبق سنائے. تو میں نے کہا اچھا پھر آپ کیا سنائیں گی؟ ایک ہی سبق ہے جو مستقل وہ سناتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں کہ اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی صورتیں، نماز میں سے کوئی نہ کوئی بات، کیونکہ بزرگوں کا بہت دل چاہتا ہے کہ اب فلاں چیزیں میں بھول گئی، فلاں بھول گئی، اور بچپن کی باتیں. اور ماں نے یاد کی ہوئی ہے کہ اچھا وہ جو بچپن میں سہیلیاں مل کے گیت گایا کرتی تھی، بیٹا وہ گیت ضرور سنتا ہے، اور ماں کی آنکھوں کی چمک، واللہ یعنی وہ چمک اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اتنی خوشی دنیا میں اس نے جنت کما لی جس نے اپنے ماں باپ کو یوں خوش کر دیا. پھر دیکھیے آپ کے بیٹیاں تو والدین کی کیئر کر ہی لیتی ہیں، لیکن میں نے اس بیٹے کو دیکھا کہ اپنی والدہ کا ایک ایک کام اپنے ہاتھ سے، اس قدر خدمت، اتنا خیال ہر اعتبار سے. اور جیسے بچوں کی کیئر کرتے ہیں نا، بچوں کو اگر آپ دیکھیں، آپ ان سے کہیں کہ آج آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی اپنی پسند کی چیز لینی ہے، بچے کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج تو ہم نے اپنی چوائس کی کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنی. ایسے ہی بوڑھے والدین سے اگر بہت محبت کرنے والا بچہ کہتا ہے کہ آج ہم کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، اگر وہ جانے کے قابل ہوں نہ جانے کے قابل ہوں، تو بچوں کو بہت اندازہ ہوتا ہے ماں باپ کو کیا پسند ہے، کھانے میں، پہننے اوڑھنے میں، اور اسی طرح سے ضروریات. اور والدین کی ضروریات جو ہیں وہ بھی بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں، فکسڈ ہو جاتے ہیں نا بوڑھے، پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیا چیز پسند ہے. جیسے ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے قریب ہماری ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں. ان کا جی چاہتا ہے کہ ہمیں جیسے جو ان کی بیماری یا تکلیف یا ان کی ضرورت کی چیز ہے تھوڑی تھوڑی ہو لیکن بالکل قریب پڑی ہو، انہیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے. اور اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا چینج کرتے رہیں، کبھی ان کا یعنی جن برتنوں میں یا جن چیزوں میں رکھی ہیں کہیں قریب ہی اگر ان کو چینج کر دیں تو انہیں بہت بے تحاشا خوشی ہوتی ہے. اور یہ کہ بچے کر کے بھول جاتے ہیں لیکن والدین نیکیوں کی قدر کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے دل کو بہت خوش کر دیتی. اسی طرح سے جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، آنکھوں سے ماں بھی اندازہ لگا لیتی ہے، باپ بھی، کہ بچے کا جی کیا چاہتا ہے. وہ بڑھاپے میں بھی بچے کی خوشی کو عزیز رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جاؤ بیٹا آپ اپنے بچوں کے پاس. دل ان کا چاہتا ہے کوئی پاس بیٹھے، کوئی محبت سے ٹچ کر لے. اور آپ دیکھیں کہ نوٹ کر کے دیکھیے گا کہ جب کبھی بزرگ والدین کو انسان ان کی ٹانگوں پہ ہاتھ رکھنا چاہے یا ان کے بازو پہ یا ہاتھوں پہ تو رسپانس آتا ہے، فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. بہت چھوٹا بچہ، ننھا بچہ یہ رسپانس دیتا ہے یا پھر بوڑھے یہ رسپانس دیتے ہیں. لیکن جھریوں بھرے ہاتھ کو تھامنے میں اور ننھے ہاتھ کو تھامنے میں بڑا فرق ہے. ننھے ہاتھ پہ تو خود ہی پیار آتا ہے، لیکن جھریوں بھرے ہاتھ کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھتے ہوئے امڑتے ہوئے جذبات کو فوراً کہتے ہیں وقفز، جھک جاؤ، جھکا دو. وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ ان کے لیے اپنے پر بچھا دو، رحمت اور شفقت کے ساتھ اپنے بازو جھکا دو. پھر اسی طرح سے جیسے آپس میں فرینڈز ہوتی ہیں
لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں بہت طریقے کے ساتھ. والدین کے لیے کوئی چیز لائی بھی جائے, بہت محبت کرنے والوں میں بھی دیکھیے تو دلوں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کھول کر بھی دکھانی ہے تو اچھا ہے کہ کھلی ہوئی لے جائیں. لیکن کبھی آپ پیک کر کے کوئی چیز والدین کے لیے لے جا کے دیکھیں, ان کو اتنا تجسس ہو جاتا ہے اچھا اس کے اندر کیا ہے, اور تجسس کے ساتھ جب وہ اوپن کرتے ہیں یا اوپن کرواتے ہیں پھر آپ ان کی کیفیت دیکھیں, یہ خوشی کی کیفیت ہے. لمحہ لمحہ اندر خوشیاں بھر جاتی ہیں. کام تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن محبت کے ساتھ یہ کام انجام دیے جائیں تو حسن سلوک بن جاتے ہیں. اور جس وقت ایک انسان برڈن سمجھ کے یہ کام کرتا ہے تو کام زیادہ دن کر نہیں سکتا, بوجھل لگتے ہیں. انسان کو ہر وقت یہی یاد آتا ہے میری فلاں مصروفیت, میری فلاں مصروفیت. میں نے کتنے ہی لوگوں کو اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر بات کرتے دیکھا ہے, وقت ہی نہیں ملتا, صبح یہ کرنا ہوتا ہے, دوپہر کو یہ, شام کو یہ. اتنی کہانیاں اپنی مصروفیات کی, بچوں کی, شوہر کے گلے, سسرال والوں کے گلے, اور والدین کا دل چاہتا ہے کہ بس اب یہ اٹھ جائیں, چلے جائیں, کیونکہ ان کا جی چاہتا ہے کہ مجھ سے, ہم سے سنی جائیں, پیار سے, محبت کی ہماری باتیں, ہماری ذات امپورٹنٹ ہو جائے. یہ اصل میں کیئر ہے, جذبات کی کیئر. جذباتی کیئر جو ہے والدین کی وہ نہیں ہوتی. جو انہیں پسند ہے وہ کام کیے جائیں. وہاں جا کے بھی بچہ یہ سمجھتا ہے ابھی بھی میں فوکس آف اٹینشن, ابھی بھی والدین کو مجھ پر توجہ کرنی چاہیے, حالانکہ باری بدل چکی. اب تو بچے کو والدین کو توجہ دینی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ والدین کے پاس جا کے ان کی چیزیں اگر پراپرلی رکھنا شروع کر دیں, پیار سے, محبت سے, چلیں آپ کی سائڈ ٹیبل ٹھیک کر دیں یا بیڈ کی چیزیں ٹھیک کر دیں یا ان کی چیزیں ترتیب کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق لگا کے رکھتے جائیں تو بہت اچھا انہیں فیل ہوتا. اور بچے کا آنا انہیں مناسب بھی لگتا ہے. کبھی جیسے ماں ہے, سر میں تیل ڈال دیا, اسی طرح سے مساج کر دیا, اسی طرح سے ان کی ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کر لیا. جیسے ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جب قوت طاقت نہیں رہتی تو اسے زیادہ خدمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے ان کی پسند کے کھانے یا ان کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے انہیں کھلا دی. جیسے آپ دیکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں کو, ہمارے یہاں تو بہت بیماریاں لاحق رہنے لگ گئی. کسی کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہے یا اسی نوعیت کی کوئی تکلیف ہے اور کھانے بہت منع ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جوان آدمی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا سارا وقت ایک ہی طرح کے کھانے کھانا. بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ایک طرح کی چیزوں کو برداشت کرنا. لیکن اگر اسے بدل بدل کے تھوڑا طریقے کے ساتھ زیادہ اچھے انداز میں سامنے رکھا جائے اور کبھی کبھی یعنی اجازت کے ساتھ انہیں ایسی کوئی چیز ہلکی پھلکی کھلا بھی دی جائے جس کو یعنی جو افیکٹ نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آخر ہیومن بینگز ہیں, ان کا جی چاہتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز ٹیسٹ کریں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جس کو شوگر کے پیشنٹ کو شوگر منع ہو جاتی ہے اس کا دل چاہتا ہے میں میٹھی چیزیں ہی کھاؤں. اسی طرح بے شک پرہیز کر کر کے ایک نوبت ایسی آ جاتی. اسی طرح سے جس چیز سے روک دیا جائے, یہ انسان کی نیچر ہے کہ اس طرف کو اس کی طبیعت ضرور مچلتی ہے. تو تھوڑا بہت جو ہے وہ ان چیزوں کو مینج بھی کیا جا سکتا ہے. آخر ان کا اب وہ زور تو نہیں چلتا. جب تک والدین کا زور چلتا رہتا ہے وہ آگے پیچھے کر کے کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب زور نہیں چلتا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. زیادہ اچھا ہے خود آگے بڑھ کے کیئر کے ساتھ انسان کچھ دے دے تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے.